وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی ایف آئی آر ہو چکی ہے۔ ایف آئی آر جب ہو گئی ہے تو پولیس کا کام ہے کہ لڑکی کو بازیاب کرائے۔ ریزن یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ لڑکی اغوا ہوئی ہے، اغوا ہونے کے بعد ہمیں کیا پتا کہ لڑکی زندہ بھی ہے یا نہیں ہے۔ جب ہم کسی لڑکی کہتی ہے میں اس لڑکے کو پسند کرتی ہوں، مجھے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے، آپ بغیر مرضی کے کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ شادی کروا لیتے ہیں۔ لڑکی کی مرضی کے بغیر نکاح کرنا وہ 110% وہ باطل ہے۔ بے شک اس میں ولی بھی بیٹھا، اس کے والد بیٹھے ہیں، اس کے بھائی بیٹھے ہیں، سارے بیٹھے ہیں، وہ 110% ہے۔ یہ جو ایشو ہے یہ ایک لڑکی اور لڑکے کا غلط فعل ہے۔ نہ کوئی لڑکی کو کہتا ہے کہ تم بھاگ جاؤ، نہ کسی نے لڑکے کو آج تک کہا کہ تم جا کے کسی کی لڑکی کو بھگا کے لاؤ۔ نہ آپ کی فیملی نے کہا، نہ اس کی فیملی نے کہا، نہ کبھی بھی کوئی نہیں کہتا، کیونکہ اس میں جو انسلٹ ہوئی ہے دونوں سائڈ سے ہو رہی ہے۔ ڈیفینیٹلی یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ السلام علیکم، ظہیر ہاشمی۔ ناڑا کوٹ میں کچھ دنوں سے ایشو چل رہا ہے جہاں پہ ایک لڑکی کو دوسری فیملی نے اغوا کیا، بعض لوگ کہتے ہیں، اور بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس نے لو میرج کی اور وہ لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی۔ اس حوالے سے لوگوں نے ہمیں کہا کہ آپ لوگ اس وقت پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ سچی بات تو یہ کہ ہمیں تو سمجھ نہیں ہے کہ اس پہ بات کیا کریں۔ اگر کوئی بھی انسان ہے آپ اس کے پاس لے جائیں یہ ایشو، تو ڈیفینیٹلی وہ مذمت ضرور کرے گا، اس پہ افسوس ضرور کرے گا، لیکن اس پہ کیا دلائل دے گا اور کیا بات چیت کرے گا۔ تو پھر بھی ہم نے کل سے ہم نے کہا تھوڑی سی اس پہ سرچ کرتے ہیں کہ یار فیکٹ اینڈ فگرز کیا ہیں، تصویر کا دوسرا رخ دکھاتے ہیں، یہ لوگ کیا کہتے ہیں، جہاں پہ لڑکی والے کیا کہتے ہیں، لڑکی والے کیا کہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمیں دو جو اچھی ویڈیوز ملی، جس میں ایک شاہد محمود صاحب ہیں ناڑا کوٹ سے، انہوں نے بہت زبردست ویڈیو بنائی ہے، آپ ان کی ویڈیو جا کے وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹو دی پوائنٹ باتیں کی ہیں، اتھینٹک باتیں کی ہیں، کھل کے بات کی ہیں، اور ینگسٹرز کو باتیں کرنی بھی چاہیے۔ اگر ہم ایک بارش بزرگ جس کی سفید جسم کے ایک بال سفید ہے، اگر ہم اس کا پیشہ ایسا ہے کہ وہ قرآن کی تعلیم دے رہا ہے لوگوں کو، اور اس بارش بزرگ کی اگر ہم اس طرح کی تضحیق کریں گے یا اس طرح سے اس کو تذلیل کریں گے، تو میرا خیال ہے ہمارے سماج کے اندر میرا خیال ہے کہ باقی کوئی بھی بچ نہیں سکتا۔ تو آج اسی طرح جو دوسرے عمران عباسی صاحب ہیں اور میجر صاحب کے بھتیجے ہیں شاید، انہوں نے رات کو ایک ویڈیو لائیو چلائی ہے، اس پہ بھی انہوں نے ڈیٹیل سے باتیں کی ہیں، اور کافی ان کا جو اپنا موقف تھا بہت اچھی باتیں کی ہیں، اسلامک باتیں کی ہیں، اور اپنی جو سوسائٹی میں انہوں نے بتایا کہ یار یہ اویئرنیس دی ہے کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، اور جو ہوا غلط ہوا، اور ان کا جو پوائنٹ آف ویو تھا انہوں نے لوگوں کے سامنے رکھا۔ تو دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ہم شروع کرتے ہیں، اور آپ تمام لوگ جو ہیں وہ آپ درود پاک بھی پڑھ لیں۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے آج اس کے اوپر نتیجہ نکالنا ہے کہ جس طرح سے ہمارے ناڑا کوٹ کے اندر ایک اقلیتی فیملی کے لڑکے نے جو لڑکی بھگا کے لے گیا وہاں سے، چاہے وہ جس طرح بھی ہوا، تو بٹ جب ہم نے دوسری فیملی سے، جو دوسری فیملی ہے اس میں، اس سے جاننے کی کوشش کی تو کچھ چیزیں آئی تھی کہ عمران صاحب سے بھی مس ہو گئی تھی۔ ڈیفینیٹلی انہیں اپنا پوائنٹ آف ویو دیا، اور ہر ویڈیو میں آپ ساری باتیں نہیں کر سکتے پوری دنیا کی، اور نہ ہی سارے دلائل دے سکتے ہیں۔ پہلی بات انہیں سٹارٹ میں کہا کہ سارے مسلم برابر ہیں۔ ہم لوگ منہ سے کہہ دیتے ہیں کہ سارے برابر ہیں، کیا اس سوسائٹی میں سارے برابر ہیں؟ بالکل بھی برابر نہیں ہے۔ کیسے؟ وہاں پہ ہر فیملی دوسری فیملی کو شودر سمجھتی ہے۔ وہاں پہ آپ کو پتہ یہ کیٹیگریز ہیں، یہ چھوٹی فیملی، یہ بڑی فیملی، یہ یہاں پہ جو تعداد میں زیادہ ہیں یہ سردار ہیں، جو کم ہیں وہ کم ہی ہیں، وہ کمینے ہیں، جو بھی مجھے نہیں پتا، بہرحال وہ برابر نہیں ہے۔ اگر برابر ہو تو پھر تو رشتہ داریاں ہو جائیں، پھر مسئلہ ہی ختم ہو جائے۔ جب مسلم ہیں، اگر یہ فیملی ادھر شادی کر رہی ہے، ادھر کر رہی ہے، ادھر بھی، ہر وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کہ یار پوری دنیا میں لو میریجز ہوتی ہیں، پاکستان میں بھی ڈیلی بیسس پہ بہت سارے کیسز ہوتے ہیں۔ اس کیس میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ اتنا ایشو یہ ہائی لائٹ ہوا اور دو برادریاں آپس میں آمنے سامنے آ گئیں؟ اگر ہم بیک گراؤنڈ دیکھیں، جس فیملی کی یہ لڑکی ہے، لڑکے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ سے، صدیوں سے یہ فیملی دوسری فیملیز کی لڑکیوں کو بھگا کے لاتی رہی، یا رشتہ بھی کرتے رہے، لیکن اپنی ان کی جو بیٹیاں تھیں دوسری فیملی میں نہیں دیتے تھے۔ کیوں؟ کہ یہ کہتے تھے یہ ہمارے برابر نہیں ہے، یہ ہمارے لیول کے لوگ نہیں ہیں، اسے یہ لڑکی نہیں دیتے تھے۔ اور جب یہ لڑکا وہاں سے، اس نے پہلے رشتہ دیا، وہاں سے رشتہ ڈینائی ہوا، اس کے بعد یہ لڑکی اور لڑکا بھاگ گئے یا اغوا ہوئے، یہ لڑکی اور لڑکا ہی بتا سکتے ہیں، اور لڑکی اس میں بہتر بتا سکتی ہے، ہم نہیں بتا سکتے کہ وہ اغوا ہوئی یا جو بھی ہے۔ بہرحال جو بھی ہوا غلط ہوا۔ پہلے تو یہ بات برابر والی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد دیکھیں، اگر ہم جب بھی بات کرتے ہیں، تصویر کا ایک رخ نہیں دکھانا چاہیے، دوسرا بھی دکھانا چاہیے۔ جو لڑکے والے فیملی ہے، اس کی جو فیملی ہے، ان کا یہ موقف تو ہے ہی نہیں کہ یہ صحیح کیا لڑکے نے، وہ بھی بالکل کہتی ہے غلط ہے، وہ بھی مذمت کرتے ہیں، ہر لحاظ سے وہ ڈینائی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔
किसी भी फैमिली की तरफ से जो लड़की भगा के ले गई या अगवा की गई वो गलत है। इससे पहले हुआ ये केस है, इसके बाद होंगे जो भी 110% गलत है, ना ही ऐसा होना चाहिए। लड़के वालों की तफसात ये हैं, एक फ़र्द की तरफ से जब एक लड़के ने गलती की, उस गलती को आप पूरी फैमिली के ऊपर आप कह रहे हैं कि पूरे ख़ानदान का मसला है। नाड़ाकोट का एक लड़का गलती करता है, उसी फैमिली का इस्लामाबाद में बंदा बैठा है, पूरे पाकिस्तान में बैठे हैं, इधर उधर बैठे हैं, आप उन्हें गालियाँ देते हैं और साथ वो ये कह रहे हैं कि इसमें जो एक पॉलिटिशियन है मेजर साहब जिनकी ये वीडियो चली, उसमें ये कह रहे हैं कि यार ये पता नहीं ये लिख रहे हैं, कभी हाशमी लिख रहे हैं, कुरैशी लिख रहे हैं, कभी अवान लिख रहे हैं, ये एक लिखें और तअस्सुब की बातें, और उन्होंने एक मजमा लगाया, उसको सोशल मीडिया पे भी डाला। तो वो लड़की कह रहे हैं, वो फैमिली वाले ये लोग कह रहे हैं कि यार अगर सपोज़ कोई भी बंदा है, वो कहता है सपोज़ हम किसी अच्छी पर्सनैलिटी की बात कर लेते हैं, सरदार अतीक अहमद खान अब्बासी, कहते हैं हमने तो कभी नहीं कहा कि इसने सरदार भी लगाया, इसने खान भी लगाया, इसने अब्बासी भी लगाया, हमने तो कभी पूछा ही नहीं आप क्या लिख रहे हैं। तो ये कौन होते हैं हमें पूछने वाले कि आप ये भी लिख रहे हैं, वो भी लिख रहे हैं। और ये जो क्लियर करें ये लोग जो हाशमी दे जो कुरैशी दे जो अवान दे क्या की लिखें एक लिखें ताकि सारे देखो ना और अब्बासी दे अब्बासिया लिखने वाला उनको सही तो नहीं लिखना है। क्या ठीक है जी, वो मोची हैं, ये रियाज वाला मोची हैं, आप जरा आगे वाला है नस्ल तो हाशमी और वो बनाया हुआ है। बात कहते हैं लड़की ख़राब है, इसमें लड़का ख़राब है, लड़की ख़राब है या लड़का ख़राब है, ये दोनों एक सेम कैटेगरी के हैं। ये भी हदीस है, याद रखेंगे, पाक औरतें पाक मर्दों के लिए, नापाक मर्दों के लिए। इसी तरह कुरान ये भी कहता है कि आप इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। हम लोग क्या करते हैं, मर्ज़ी की आयतें रख लेते हैं, अपने मकसद के लिए रख लेते हैं। जब बात हमारे ये जो बरादरी है, बरादरी क्या है इसको समझ लें। हम लोग इस्लाम में एंटर हो गए हैं, बट अभी तक हम जो बुत पूजा कर रहे हैं बुत की, वो है बरादरी का बुत। हमारे बुत के सामने जब कोई बात आएगी, हम लोग इस्लाम को साइड पे कर लेंगे, इस्लामी तालीमात साइड पे कर लेंगे, अखलाक दीनियात सब कुछ हम भूल जाएंगे। हम कहेंगे नहीं, सबसे पहले हमारा बुत है। किसी का बुत छोटा है, किसी को बड़े बुत को पूजा कर रहे हैं, लेकिन ये बुत का कंसेप्ट चल रहा है। ये जो इशू है, ये दो एक लड़की और लड़के का गलत फेल है। ना कोई लड़की को कहता है कि तुम भाग जाओ, ना किसी ने लड़के को आज तक कहा कि तुम जाके किसी की लड़की को भगा के लाओ। ना आपकी फैमिली ने कहा, ना इसकी फैमिली ने कहा, ना कभी भी कोई नहीं कहता, क्योंकि इसमें जो इंसल्ट हुई है दोनों साइड से हो रही है। डेफिनेटली ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी तरह और भी काफ़ी सारी उन्होंने बातें की। उन्होंने कहा जी जैसे ये गेंडे हैं, बारले हैं, ऐसे करते हैं, गलत करते हैं, वो जो बात की हुई थी। सूअर की एक बात मैं आपको बताऊं कि वो उसकी जो नर और मादा होते हैं, जो मादा के साथ अगर कोई ज्यादती करता है, कोई दूसरा जानवर आके उसके साथ कोई इस तरह से मेल जोल करता है, तो सूअर को खुशी होती है। क्योंकि गेंडा जो होता है, वो गेंडे की मिसाल में आप वो खुश होता है कि ये देखें ये ताल्लुक, उसको कोई परवाह नहीं होती। इस्लाम तो कहता है कि इंसान अशरफुल मखलूकात है, लेकिन ये बात भी सही कि जब इंसान गिरता है तो वो फिर जानवरों से भी नीचे चला जाता है। तो हम लोग ऑलरेडी जो हमारे जो मेंटालिटी है उस एरिया में नहीं, पूरे जो कश्मीर की हम बात कर लें तो हम लोग तो एक दूसरे को एक कमतर समझते मैं सबसे अफजल हूँ, दूसरे सारे घटिया हैं। तो इस्लाम तो ये भी कहता है कि जिसने गुरूर किया, तकब्बर किया, वो हम में से नहीं है, उसे तो जन्नत की जो खुशबू भी नहीं सूंघ सकता जिसके अंदर राई के बराबर भी गुरूर हुआ। इसी तरह इस्लाम ये भी कहता है कि सारी मखलूक अल्लाह ताला का कुंभ है। और सारे तो फिर अगर ये सारी चीज़ें आप लोग मानते हैं इस्लामी हैं सारे, तो फिर आप लोगों की शादियाँ क्यों नहीं आपस में हो रही? फिर ये भी फैमिली है, ये भी फैमिली है, होना तो ये चाहिए। बस ये रिश्ता क्या वहाँ से अगर लड़की वाले मानते हैं अगर, तो ठीक है, वो रिश्ता हो जाना चाहिए। इसमें ये नहीं होना चाहिए कि पूरे ख़ानदान आमने सामने आ गए। और वहाँ पे भी पहले बहुत सारी लड़कियाँ इस तरह होती रही हैं, उस एरिया में भी आई हैं। और आप लोग सोशल मीडिया पे एक बहुत जो हमें अच्छी बातों के साथ एक बात बहुत जिससे हम लोग डिसहार्ट हुए, एक दूसरे की पगड़ियाँ उछाल रहे हैं। एक कह रहे हैं कि हमें पता है जी, वो जैसे इमरान साहब कह रहे हैं मुझे पता है कि जंगलात में क्या होता रहा, ये भी होता रहा, वो रहा। कसम खुदा की मैं उठा के कहता हूँ कि यहाँ पे कुछ लोगों ने ऐसी गलत हरकतें की हुई हैं, अगर मैं वो सोशल मीडिया के ऊपर दे दूं, वो लोग मैं नहीं बात करना चाह रहा हूँ, मुझे पता है क्या नहीं हुआ है, फिर मैंने वो चीज़ें नहीं दी हैं। इसी तरह एक और वीडियो थी, कमेंट्स वगैरह भी हम लोग देख रहे हैं, उसमें कह रहे हैं वो जो लड़की थी वो टंकी में पता नहीं बच्चा फेंका था, सिंधी के साथ भाग गई थी। यार ये सोशल मीडिया की बातें नहीं है, आप लोग वहाँ बैठ के किसी नाड़ाकोट को नहीं प्रेजेंट कर रहे। ये बात यहाँ से आज ग्लोबल विलेज बन चुकी है, दुनिया पाकिस्तान में देखी जाती है, इंडिया में देखी जाती है, पूरी दुनिया में देखी जाती है। वहाँ पे ये नाड़ाकोट सामने नहीं आता, फिर कश्मीर पूरा बदनाम होता है। बहुत सारे इंसिडेंट कश्मीर में ब्रादरिज्म पे हो चुके हैं, आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। अब दौर चेंज हो चुका है, हमें अब देखना होगा कि यार ये जो बरादरी इनसे हम लोग निकलें, लड़की को वापस करें या ना करें, लड़की पे केस करना है या नहीं करना, जो भी करना है इसकी एक सेटलमेंट हो, इससे एक एग्जाम्पल सेट करें।
اور اس کے بعد ساری برادریوں پہ امپلیمنٹ کریں ایکولی کہ ایسا ایشو ہوگا تو یہ فیملی بھی ایسے ہی ہوگا، اس فیملی کا اس فیملی کا نہیں، جو لڑکی بھگا کے لے گا اس کے لیے قانون بنا لیں۔ کہا تھا کہ نکاح، یہ جو نکاح ہے ولی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ معاشرے کے اندر کچھ ایسے لوگ جو اس معاشرے کا ناصور ہیں، جو پیسے لے کے یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ ولی کدھر ہے، آپ کا باپ کدھر ہے، آپ کا بھائی کدھر ہے، آپ کا چچا کدھر ہے، آپ کا سرپرست کدھر ہے، وہ نکاح پڑھاتے ہیں پیسے لے کے اور بھگا۔ یہ جو نکاح ہے ولی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا اس کی جو آرڈرز ہیں، جو ان کا ڈیسیژن ہے 2003 میں انہوں نے دیا تھا کہ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، ایسے کیس میں یہ ہوتا ہے کہ جو جج ہے وہ ولی ہوتا ہے۔ میں پرسنلی اس کو لائک نہیں کرتا کہ یار یہ اچھا فیصلہ، یہ نہیں ہونا چاہیے، ولی ہونا چاہیے، یہ میری پرسنل جو اوپینین ہے۔ بے شک یہ لا میں موجود ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، اس کے ولی ہونے چاہیے، اس کے فیملی میں سے لوگ ہونے چاہیے، لیکن یہ اس نے اس لیے الاؤ کیا ہے، یہ تو یہاں پہ کہتے ہیں بعض لوگ کہ باطل ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے اسلامی تعلیمات سے۔ جب ہم کسی لڑکی کہتی ہے میں اس لڑکے کو پسند کرتی ہوں، مجھے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے، آپ بغیر مرضی کے کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ شادی کروا لیتے ہیں۔ لڑکی کی مرضی کے بغیر نکاح کرنا وہ 110% وہ باطل ہے۔ بے شک اس میں ولی بھی بیٹھا، اس کے والد بیٹھے ہیں، اس کے بھائی بیٹھے ہیں، سارے بیٹھے ہیں، وہ 110% ہے۔ بعض لوگوں کا موقف یہ تھا کہ عمران صاحب نے میجر صاحب کی بات کیوں نہیں کی۔ عمران صاحب میجر صاحب کے بھتیجے ہیں، اور یہ بھی اسلام کہتا ہے کہ جو آپ کے چاچا ہیں وہ آپ کے والد کی جگہ ہوتے ہیں، جو آپ کے باپ کا بھائی ہے وہ آپ کے بھائی کا ہوتا ہے، وہ والد ہوتے ہیں، اسلام یہ کہتا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی وہ ان کے بھتیجے ہیں، ان کو شاید نہیں کی، وہ بھول گئے تھے، تو ان سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ انہیں بتائیں کہ آپ الیکشن سے پہلے ڈفرینٹ پلیسز پہ جا کے آپ نے کہا کہ یار پروفیشن ایک الگ چیز ہے، یہ لوگ یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں۔ اب جب برادری کی بات آئی تو آپ ٹوٹلی چینج ہو گئے، پورے دوسری جو فیملی ہے وہ سب سے زیادہ سرپرائز ہوئی ہے میجر صاحب سے، کیونکہ سب سے زیادہ سپورٹر اسی فیملی کے لوگ تھے میجر صاحب کی، کہ یہ تعصب پسند نہیں ہے، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، لیکن آپ نے تو 110% آپ نے اس کے 180 ڈگری کیا، آپ نے بلکہ 360 کہہ دیں پھر بھی صحیح ہے۔ یہ بات آپ میجر صاحب کو بتائیں کیونکہ آپ ان کے بہت کلوز ہیں، کہ اس طرح کی باتیں کرنے سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ کتوں کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں جی فلاں ہے جی، یہ فلاں کتا ہے جی، عبدالحلیم ہے۔ ہاں عبدالحلیم سے یاد ہے، آپ یہ یاد، اسلام کی بات کرتے ہیں ہم لوگ، اسلام یہ کہتے ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، جو بوڑھا ہے بوڑھے کی عزت کرنا، اس سے ہم کہتے ہیں کہ میری عزت کرنے کے برابر ہے، اللہ تعالیٰ کو اسے حیا آتی ہے۔ جب برادری کی بات آتی ہے تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، پھر کتوں کو کہتے ہیں جی عبدالحلیم ہے، حالانکہ یہ وہی علماء ہیں صدیوں سے جو نسل در نسل وہاں پہ پڑھا رہے ہیں، آپ کے سارے بچوں کو بھی پڑھایا، لیکن آپ بھول جاتے ہیں کہ یہ اسلام ہے۔ اس وقت سارے کہتے ہیں نہیں عبدالحلیم ہے، اس نے یہ کہا تھا کہ لڑکی گئی ہے تو کیوں گئی، اور اس چھوٹی چھوٹی ایک دو باتیں کچھ شاید آپ لوگوں نے اٹھا لی۔ جب اس طرح کی بات ہے تو لوگ کہتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، یہ ٹاک آف دی ٹاؤن بن جاتی ہے تو اس میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس وقت بھی ہمیں دین کو دیکھنا چاہیے کہ یار ہم جو غلط کر رہے ہیں تو یہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط تھا۔ اسلام کی جو تعلیمات ہیں، اقرار باللسان تو ہم لوگ کرتے ہیں، لیکن تصدیق بالقلب، جو دل سے ایکسیپٹنس ہے وہ لازمی ہے۔ ہم لوگ اپنے اعمال سے پہچانے جائیں گے، ادروائز یہاں پہ جو ہم لوگ دنیا میں برادری اور اس طرح کی جو دنیا نے جن چیزوں کو ریجیکٹ کر لی ہے، ابھی بھی ہم لوگ ان چکروں میں پڑے۔ ہمیں اپنا سوچنا ہوگا، اپنے فیوچر کے بارے میں سوچنا ہوگا، اس طرح کی جو غلط باتیں سوسائٹی میں ہو رہی ہیں ان چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا ہوگا۔ تو ہماری ہمدردیاں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں، جو متاثرہ لڑکی ہے اس کے ساتھ ہیں، جو متاثرہ خاندان ہے ان کے ساتھ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ لوگ برادریوں کو سینٹر سے نکالیں، یہ جو برادریوں کے بت ہیں، اور فوکس کریں پولیس پہ، کیونکہ اس کی FIR ہو چکی ہے۔ FIR جب ہو گئی ہے تو پولیس کا کام ہے کہ لڑکی کو بازیاب کرائے۔ ریزن یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ لڑکی اغوا ہوئی ہے، اغوا ہونے کے بعد ہمیں کیا پتا کہ لڑکی زندہ بھی ہے یا نہیں ہے، کیا پتا آپ کو مہینے کے بعد اس کی لاش ملے، پھر ہم کیا کریں گے؟ آپ لڑکی کو بازیاب کرایا جائے، پولیس کرائے، یہ برادریوں کا کام نہیں ہے۔ ڈپارٹمنٹس بنے، اس لیے یہ لوگ ٹیکس سے پے لیتے ہیں، ان کا یہ کام ہے کہ انہیں کہیں کہ لڑکی کو بازیاب کرائیں، اس کے بعد لڑکے کو پنش کریں۔ جو بھی اس سے سوسائٹی دیتی ہے یا اس سے پہلے جتنی پنشمنٹ اس کیس میں ہوئی ہوں گی وہ ڈیفینیٹلی کورٹ بتا سکتی ہے، یا پولیس جو بھی ہیں وہ ان کا کام ہے۔ تو یہاں پہ کسی ایک بندے کی وجہ سے پوری برادریوں کو ٹارچر کرنا، جب کیس پولیس میں ہے۔ اس کے بعد ہاں جو امپارٹنٹ وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے گھروں میں گراؤ کرتے ہیں، اس طرح کی جو جتنی بھی چیزیں ان سے اوائڈ کریں، اور ذمہ داران لوگ جو ہیں، جو جنہیں تھوڑا بہت خوف خدا ہے، جو چاہتے ہیں کہ واقعی ریئل پازیٹیو چینج آئے۔ آپ لوگ ڈفرینٹ فیملیز میں یہ جو فیملی بیریئرز ہیں کہ شادی اس فیملی کی اس میں نہیں ہو سکتی، اس میں سے نہیں ہو سکتی، اسلامی تعلیمات پہ عمل بھی کریں، ساری فیملیز کو اوپن کریں، جو پڑھا لکھا جہاں پہ اس کے جو پیرنٹس ہیں وہ اگر کمفرٹیبل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم لوگ شادی دیں گے، تو پھر برادری کو سائڈ پہ ہونا چاہیے، پریشرائز نہ کریں کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو آپ نے اس برادری میں کیوں دی، ہم بائیکاٹ کریں گے، یہ وہ کریں گے، یہ ساری دقیانوسی چیزیں ہیں، ہمیں ان چیزوں سے نکلنا چاہیے۔ تو ابھی تک اتنا ہی، فردر انشاءاللہ۔ اور سیکنڈ بات
اس حوالے سے جو سب سے زیادہ جو اتھینٹک بات ہے اور جو ابھی تو ہم لوگ اسسمنٹ دے رہے ہیں، ججمنٹ سے، یہ ہماری آبزرویشنز ہیں، سب سے جو اتھینٹک بات ہوگی، جس کی ورتھ ہوگی، وہ لڑکی کا بیان ہے. لڑکی میڈیا پہ سامنے آئے، یا آپ لوگ جیسے بھی کرتے ہیں لڑکے کا بیان سامنے آئے، اور جو متاثرہ خاندان ہیں ان کی چیزیں سامنے آئیں. یہ تو ہم لوگ جو جتنے بھی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں یا میڈیا کے لوگ ہیں، وہ تو صرف اپنی اپنی آبزرویشنز دے رہے ہیں. اچھا، یہ جتنی بھی باتیں کی گئی ہیں، یہ میں نہ لڑکی والوں کا ریپرزینٹیٹیو ہوں اور نہ ہی میں لڑکے والوں کا ریپرزینٹیٹیو ہوں. میں نے اپنے نالج اور ہمیں جو انفارمیشن ملی اس کے اکارڈنگ ہم نے کی ہے. ان کیس اگر کسی کو اس میں کوئی لگتا ہے کہ کوئی بندہ ڈائریکٹ ٹارگٹ کیا گیا ہے یا کسی کے اگینسٹ ہے، تو وہ اس کو اوائڈ کریں اور مفہوم پہ فوکس کریں. ہمارا پلیٹ فارم متاثرہ فیملی کی جو عورتیں، عبدالرؤف صاحب ہیں جو بچی کے والد ہیں، اسی طرح جو لڑکی کے والد ہیں، ان کے لیے بھی ہمارا پلیٹ فارم اویلیبل ہے. آپ لوگ ہمیں اپروچ کر سکتے ہیں، ہم آپ کی آواز عوام تک پہنچائیں گے. تو انشاءاللہ باقی لوگ بھی پازیٹیو اس میں کردار ادا کریں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.